سورة القلم آیت نمبر 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صلی اللہ علیہ النبی الکریم. سورۃ القلم آیت نمبر 42. سلسلہ قصص القرآن میں واقعات آخرت کا تسلسل جاری ہے. آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھنا تھا جس طرح کے پچھلے سبق کا تسلسل ہے کہ میدان معاشر میں بڑی بڑی پیشیاں لگے گی، بڑی پیشیاں جو بغیر حساب کتاب جہنم میں جانے کے لیے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو جنت میں، لیکن کچھ ایسے جن کے وہاں جا کر انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا حساب کتاب کس پیمانے کا ہے. کبھی تو حساب کتاب میں پھنسے کھڑے ہوں گے، کوئی نکل رہے ہوں گے، اور اس کے بعد جہنم کے داخلے شروع ہو جائیں گے. جہنم سے گزرنے کے بعد، پل صراط سے گزرنے کے بعد جو پل بچھایا جائے گا جہنم کے اوپر، وہاں سے مومنوں نے گزرنا ہے اور اس کے بعد جنت کی حدود شروع ہوں گی. لیکن اس سے پہلے جنت کی حدود میں جانے سے پہلے بھی جنتی لوگ جنت کی پارکنگ میں ہوں گے. جنت کے باغات جو جنت ہی ہیں، لیکن وہ جنت الخلد نہیں، کیونکہ اس کی حدود تو میدان محشر کے بعد اور جہنم کے اوپر پل صراط سے گزرنے کے بعد شروع ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی آج جنتی جنت کے مزوں میں ہوں گے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. البتہ جنت الخلد کے طور پر جو داخلہ ملے گا وہ سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے ساتھ جنتی جائیں گے. لیکن ان ساروں نے پل صراط سے ضرور گزرنا ہے، اگرچہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ ہم گزر بھی آئے ہیں، تاہم وہاں سے گزر کر جنت کی حدود میں انشاءاللہ داخل ہوں گے. اسی دوران کسی نے جہنم میں گر جانا ہے، الیاذ باللہ. کوئی ایسے ہیں کہ جو پار ہو رہے ہوں گے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ہے، وہ گوش گزار کرتا ہوں تاکہ وہ ایک پورا نقشہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوا وہ سامنے آ جائے. تب جا کر اس آیت کا بھی کچھ منظر سامنے کھلے گا جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یوم یکشف عن ساق، یہ کس حد تک اور کس طریقے سے ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گفتگو چل رہی تھی. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گفتگو کے دوران ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ حل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ کیونکہ قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے بڑے خوش عیش اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. تو ہم دیکھ رہے ہوں گے، یعنی قرآن نے تو بتا دیا دیکھ رہے ہوں گے،
تم دیکھ رہے ہوں گے، کیا مطلب ہے کیسے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہماری آنکھوں میں طاقت آ جائے گی کیا؟ تو آپ نے فرمایا حل تضارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا كانت سحوا، یہ بتاؤ جب سورج اور چاند جب صرف اس کی ایک ٹکیا واضح ہوتی ہے تو اس وقت تم اسے دیکھ پاتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن پھر اپنے رب کو دیکھتے ہوئے بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ جو ان چیزوں کی دیکھنے کی طاقت تمہاری آنکھوں میں رکھ سکتا ہے، وہ اللہ مجبور تو نہیں ہو گیا کہ تمہیں اپنے آپ کو نہ دکھا سکے، اللہ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت رکھ دیں گے اور وہ طریقہ بھی تمہیں بتا دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے اسی گفتگو کے دوران فرمایا تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ رؤیت پہلی دفعہ ہوگی کیسے، اپنے رب کو پہچانا کیسے جائے گا سب سے پہلے؟ تو فرمایا ینادی مناد لیذهب کل قوم الی ما كانوا یعبدون، دن قیامت ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ ہر قوم اسی الہ کی طرف چلی جائے جس الہ کی وہ عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، تاکہ آج کسی کو کوئی یہ خطرہ نہ رہے کہ میں اپنے الہ کو تو کم از کم مل دیتا، میں اپنے الہ کو بھی نہ مل سکا۔ جس کی جو چاہت ہے اپنے اپنے الہ کے پاس چلے جاؤ۔ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، جو صلیب والے ہیں وہ صلیب کی طرف چلے جائیں گے، جس طرح کہ عیسائیوں کا جو سب سے پہلے خناس گروہ تھا وہ صلیب کی پرستش کرتا تھا، پھر ان میں کئی فرق ہو گئے اور ان میں کئی فرق صلیب کو نشان کے طور پر اور کئی ہیں عبادت کے طور پر اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو سارے نہیں، صرف وہی عیسائی جو صلیب کے نشان کو الہ سمجھا کرتے تھے تو وہ صلیب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ كُلُّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ہر قوم اپنے اپنے الہوں کے پاس چلی جائے گی، بس وہی اب میدان محشر میں بچ جائیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہے برے تھے چاہے اچھے تھے۔ اور کچھ اہل کتاب یہود و نصارہ کے بھی بچے کچے لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ ثم یؤتی بجہنم تعرض کأنہا سراب، پھر جہنم کو سامنے لایا جائے گا، ایسے سامنے کہ جس طرح کے چمکتا ریتا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پانی ابلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کے بخارات جو ریت کے اڑ رہے ہوتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پانی ابل رہا ہے، تو اسی طرح دور سے جہنم یوں ابلے گی، محسوس ہوگا اس کی بخارات کو دیکھ کر کہ یہاں کوئی پانی ابل رہا ہے۔ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جو باقی اہل کتاب میں سے یہودی بچے تھے نا، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کھڑے ہو، کس کو تم الہ سمجھا کرتے تھے، گئے نہیں ہو تم؟ تو وہ کہیں گے کُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، وہ کہیں گے ہم حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے بنائے ہوئے ہیں ہم اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا کذبتم لم یکن للہ صاحبہ ولا ولد، تم نے بہت جھوٹ بولا، اللہ کا تو نہ کوئی، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، تم کیسے کہتے ہو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اچھا چاہتے کیا ہو اب؟ وہ تو تمہیں یہاں نظر نہیں آ رہے، وہ تو تمہیں یہاں نہیں مل رہے، کیوں جی وہ کہاں ہوں گے؟ سیدنا عزیر علیہ السلام تو اہل جنت کے ساتھ آج مصروفیات میں مصروف ہوں گے، ان کو ان مشرکوں سے کیا لینا دینا؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، تو انہیں کہا جائے گا وہ تو یہاں نہیں ہے، کیا تمہیں اور کیا چاہیے، آج کی کیا ضرورت ہے جو تم اپنے الہ سے جا کر مانگتے؟ تو کہنے لگے، وہ کہیں گے نرید ان تسقینا، ہماری یہ چاہت ہے کہ تم ہمیں پانی پلا دو۔
فیقال اشربوا، کہا جائے گا اچھا پی لو پانی اگر تمہیں کہیں سے نظر آ رہا ہے، تو وہ کہیں گے وہ سامنے، وہ تو جہنم تھی، جہنم کے بخارات تھے جو پانی کی شکل دے رہے تھے، کہیں گے وہ سامنے پانی ہے، تو کہا جائے گا جاؤ پی لو، فیتساقطون فی جہنم، تو یوں وہ بھاگتے ہوئے جہنم میں جا گریں گے۔ ثم یقال للنصارى، پھر کچھ جو باقی عیسائی بچیں گے جو صلیب کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کس کی عبادت کرتے تھے، تو ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے، تو وہ کہیں گے کنا نعبد المسیح ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ انہیں بھی کہا جائے گا کذبتم لم یکن للہ صاحبہ ولا ولد، تم نے بڑا جھوٹ بولا، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اچھا تمہیں کیا چاہیے، تو وہ کہیں گے نرید ان تسقینا، وہ کہیں گے ہمیں بھی پانی چاہیے، تو کہا جائے گا نظر آ رہا ہے تو جاؤ پی لو، فیتساقطون حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر، حتیٰ کہ وہ بھی جہنم میں جب گر جائیں گے تو باقی میدان معاشر میں کون بچے گا، وہ ایک جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اگرچہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، فاسق فاجر ہوں یا کوئی نیک ہوں، ابرار ہوں یا فجار ہوں، وہی بچ جائیں گے۔ تو انہیں کہا جائے گا ما یحبسکم وقد ذهب الناس، تمہیں کس چیز نے یہاں روک رکھا ہے، لوگ تو سارے چلے گئے اپنے اپنے الہوں کی طرف، وہ کہیں گے فارقناہم ونحن احوج منا الیہ اليوم، ہم ان ساروں سے الگ ہیں جبکہ ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے الہ کی، جو اپنے الہوں کی طرف بھاگ گئے وہ تو سارے جھوٹے تھے، سب سے زیادہ انتظار تو آج ہمیں ہے۔ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، ہم نے آج اعلان سنا تھا کہ ہر بندہ اپنے اپنے الہ کی طرف چلا جائے، آج ہم بھی اپنے رب کے منتظر ہیں، کہیں ہمیں اپنا رب دیکھے تو ہم جائیں، تو کہا جائے گا فقال، حدیث میں آتا ہے فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفت جبار کے ذریعے وہاں اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، ظاہر ہوں گے، لیکن یہ وہ اس صفت کا ظہور ہے جس صفت کے جھیلنے کی طاقت بندوں میں نہیں ہوگی، کیونکہ جبار کی صفت ارشاد فرمائی فیقول انا ربکم، اللہ فرمائیں گے میں ہوں تمہارا رب، فیقولون انت ربنا فلا یکلمہ الا الانبیاء، آپ ہمارے کیسے رب ہیں، رب کے ساتھ تو صرف انبیاء ہی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ ہمارے رب کیسے، فیقول هل بینکم وبینہ آیۃ تعرفون، تو اللہ فرمائیں گے کیا تمہیں کوئی نشانی بتائی گئی ہے آج کے دن جس سے تم اپنے رب کو پہچان لو گے، تو وہ کہیں گے نشانی بتائی گئی ہے، وہ کیا جی، الساق، ساق کا لفظی معنی تو ہوتا ہے پنڈلی، جب انسان کی طرف نسبت ہو، درخت کی طرف نسبت ہو تو اس کو تنا کہتے ہیں، اب یہ اللہ کی طرف نسبت ہے ساق، اب اس سے کیا مراد ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ چونکہ اس نشانی میں پیش جنت میں آنا ہے، میدان معاشر میں آنا ہے، تو وہیں اس کا حقیقی القاء کیا جائے گا۔ اب ما ابہمہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں نہیں بتایا ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، بہرحال ساق کا لفظ وہ بتائیں گے، وہ کوڈ ہوگا، جس طرح کسی سے بولا جاتا ہے، اپنی اپنی فوج سے ان کے کوڈز پوچھے جاتے ہیں، تو وہ اپنا کوڈ بتائیں گے کہ الساق، ساق کا ایک معنی جب انسان کی طرف نسبت ہو تو پنڈلی، درخت کی طرف نسبت ہو تو تنا، تو جب یہ لفظ بولیں گے تو فیکشف عن ساقہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس ساق کی تجلی فرمائیں گے، تو بس اس ساق کی تجلی ہے جو ساق کا ظہور ہوگا، واللہ عالم وہ کس انداز کی ہوگی، کیا شے ہوگی، یعنی اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، فرمایا جب یہ ساق کی تجلی ہوگی نا قرآن کے مطابق فیسجد لہ کل مومن، پھر یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کو مومن، اور وہ سارے سجدے میں گر جائیں گے، جس طرح کہ یہاں لفظ ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، بس وہی رہیں گے، ویبقى من کان یسجد للہ ریاء وسمعہ فیذهب کیما یسجد فیعود ظہرہ طرفا واحدا،
بس سارے مومن سجدے میں گر جائیں گے، صرف وہ مومن سجدہ نہیں کر سکیں گے جو دنیا میں نام و نبوت کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ کی حقیقی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ رکھ رکھا کے لیے کہ لوگ ہمیں بھی کہیں یہ بھی مسلمان ہیں، لوگ ہمیں بھی کہیں کہ ہم بھی تمہارے معاشرے کے آدمی ہیں۔ وہ لوگ اب سجدہ کرنے کی کوشش تو کریں گے، فَيَعُودُ ظَهْرَهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی جو پشت ہے وہ ایک تخت کی طرح ہو جائے گا، اب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسَدِ، بس اس کے بعد وہ منتیں تو کرتے رہیں گے کہ ہمیں سجدہ کرنے دو، لیکن پھر ان کی پشت ہے کہ جھکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اب وہ سجدہ کرنے کے اہل نہیں رہے۔ دنیا میں تمہیں بڑا موقع دیا گیا تھا، بڑا کہا گیا تھا حی علی الفلاح، لیکن نہیں آئے، تو آج منتیں تو ہو رہی ہے لیکن ایک سجدہ کی بھی گنجائش نہیں ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ پھر ان کے سامنے پل صراط کو بچھایا جائے گا، فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، جہنم کے سامنے رکھا جائے گا پل کو کہ اس سے گزرنا ہے۔ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسْرُ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ پل کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا مدحضۃ مذلۃ، وہ ایک ایسا پل ہے کہ انتہائی پھسلن والا، اس کے اوپر کوئی اپنا قدم نہ ٹکا سکے، علیہ خطاطیف وکلالیب وحسکۃ مفلطحۃ، وہاں پر مڑے ہوئے جس طرح کنڈے لوہے ہوتے ہیں اسی طرح کانٹے نما لوہے ہوں گے، اور کلالیب جس طرح چرندوں کے چیرنے والے جس طرح ان کے پنجے ہوتے ہیں بڑے بڑے ناخن والے، اسی طرح وہ پنجے اس پر لگے ہوں گے۔ وحسکۃ، اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی بوٹیاں ہوں گی جن کے کانٹے بڑے عجیب ہوں گے، اور پھر وہ جگہ ایسے نہیں کہ تھوڑی ہو، بڑی فراخ جگہ پر ہوں گے اور ان پر گزرنا بھی پڑے گا۔ لہا شوکۃ عقیفا، بڑے بڑے کانٹے ہوں گے۔ تکون بنجد یقال لہا سعدان، نجد میں وہاں ایک بوٹی تھی سعدان نامی، تو کہا اس کو دیکھ لو، کانٹے ہیں نا اس پر، اسی طرح بوٹیوں پر کانٹے بڑے بڑے لگے ہوں گے۔ المؤمن علیہا کالطرف وکالبرق کالریح وکاجاویل الخیل والرکاب فناد مسلم، مومن جب اس پر سے گزریں گے تو پلک جھپکنے کی مقدار، یا بجلی کی تیزی سے، یا طوفان کی تیزی سے، یا تیز تران گھوڑے کے اوپر، یا اونٹ کی سواری سے، بس یہ مومن وہاں سے اپنے اپنے رتبے بنا کر گزر رہے ہوں گے۔ اور ہماری کیا چاہت ہے جی، ہم وہاں سے جب گزر رہے ہوں تو کیسے گزر رہے ہوں جی؟ پلک جھپکنے کی مقدار نا، تو وہ کون ہوں گے؟ خاص لوگ، وہ کم لوگ ہوں گے، وہ خواص ہوں گے۔ کون ہوں گے جی؟ خواص۔ اور ہم سب کا دل کرتا ہے نا خواص بننے کے لیے جی، بس یہ خیال رکھیں جس طرح ہمارا دل کرتا ہے نا خواص بننے کے لیے، عام لوگوں کی طرح نہ ہوں، ہم خاص ہوں، تو اسی طرح ہمیں زمین پر رہنا ہوگا خاص بن کر۔ جس طرح باقی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ خاص طریقے سے گزارنا ہے۔ بس یہ نہیں کہ دن قیامت ہماری چاہت تو خاص بننے کی ہو اور ہم سے پوچھا جائے کہ ہمارے لیے خاص کیا کیا ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ ہم بھی اسی طرح موبائل استعمال کرنے والے جس طرح کہ نماز نہ پڑھنے والا موبائل دیکھتا تھا، ہم بھی اسی طرح بے پردہ جس طرح کے کافر اور مشرک ہیں بے پردہ، ہم بھی اسی طرح سود خورے جس طرح کے ہندو اور یہودی ہیں سود خورے۔ اگر ہمارے اندر بھی اسی طرح گالی گلوچ اور زبان کی ناپاکیاں موجود ہوں جس طرح کے بازاری اور گندے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ہم نے کوئی خاص طریقے سے زندگی گزاری تو نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم اپنے آپ کو خاص کہہ سکیں گے؟ تو کہیے انشاءاللہ ہم نے خاص بننا ہے۔ لمحات ہمارے پاس بڑے تھوڑے ہیں خاص بننے کے، لیکن انشاءاللہ خاص بننا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ زندگی کے لمحات ہیں بڑے تھوڑے گزر جائیں گے، اس لیے بھائی بڑی خوشیوں میں گزارنے ہیں، پریشانیوں میں نہیں گزارنے، ٹینشنوں میں نہیں گزارنے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو مومن ہوتے ہیں وہ خوف اور حزن کی زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے۔ خوف اور حزن آ جائے تو یہ الارم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے زندگی کی تار کریک ہو چکی ہے، جوڑ لگاؤ اس کو، کیونکہ خوف اور حزن تمہارے اوپر طاری ہو چکا ہے۔
کہیں نہ کہیں سے تمہارے سجدوں میں کمزوری ہے، کہیں تمہاری زبان میں کٹاؤ میں غلطی آ گئی ہے، کہیں تمہاری نظر بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے، کہیں تمہاری آوازیں کسی اور طرف جا رہی ہیں، کہیں تمہاری عبادات اپنی نہج سے اتر رہی ہے۔ یہ اس لیے اللہ چھوٹے چھوٹے درد سر بھیج دیتے ہیں، اللہ تھوڑی چھوٹی تکلیفیں بھیجتے ہیں، اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ اور اگر کوئی واپس آ جاتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کی ہر پھنسے ہوئے راستے سے ہم نکلنے کی راہیں نکال دیں گے۔ اور آئندہ کے لیے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آئندہ ہم اسے پھنسنے ہی نہیں دیں گے۔ اگر آپ پھنسا ہوا ہے تو نکلنے کی راہیں دے دیں گے، اور اگر تقوی کی زندگی میں رہا تو آئندہ ہم اس کو پھنسنے نہیں دیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نماز تھوڑی پڑھے گا اور ثواب زیادہ لکھا ہوا ہوگا، عبادات کم کرے گا لیکن فوائد زیادہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کا اجر ہم بہت زیادہ کر دیں گے، حتیٰ کہ ایک کے بجائے 27 نمازیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ ایک وضو کرے گا سینکڑوں گناہ اور سینکڑوں کمیاں اس کی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو یوں سمجھیے ہم نے خاص تو بننا ہے، تو یوں پھر پلک جھپکنے کی مقدار ہی گزر جائیں گے، پلک جھپکیں گے کہ سامنے جنت کھڑی ہو انشاءاللہ۔ میدان معاشر کی جنت کی پارکنگ سے نکلیں گے نا انشاءاللہ، تو پلک جھپکنے کی مقدار سامنے دیکھیں گے تو جنت کی حدود ہوں گی۔ لیکن اس دوران پیچھے مڑ کر جب دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ابھی تو کھڑے تھے لیکن وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ تو کہیں گر تو نہیں گئے۔ وناجم مخدوش، کسی کو دیکھیں گے نجات تو پا کر آ رہا ہے لیکن زخمی آ رہا ہے، کیونکہ جہنم کے دھوئیں نے اس کے چہرے کو جلا کر رکھ دیا، اس کے چمڑے کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے مقدوس فی نار جہنم، جس طرح کوئی ایک دوسرے کو دھکے مار کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح مقدوس بن کر نار جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ دھکے دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم سیدھا پل سے پار ہو جائیں، لیکن ایک دوسرے کی دھکم پھیل سے جہنم میں گر جائیں گے، اللہ یاد باللہ۔ حتی یمر آخرهم یسحب سحبا فما انتم باشد لی مناشدة فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار، فرمایا بس آخری یوں سمجھو آ رہا ہے پورے پل صراط سے چلتے ہوئے کہ اپنی آنتوں کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر لا رہا ہوگا، اللہ یاد باللہ۔ اتنا جسم زخمی کٹا پٹا وہ سارا جسم لے کر جنت کے حدود میں، بس یہی سزا ہے جو پل پر ہی پوری ہو گئی ہے۔ بس جیسے ہی جنت کے حدود میں داخل ہوگا تو اس وقت انہیں چشمہ آب حیات سے نہلوایا جائے گا اور وہ وہاں تر و تازہ ہو جائیں گے، پھر وہ اس کی ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مومن جب جنت کے حدود میں داخل ہوں گے نا، پل کو کراس کر کے پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ بڑے نرم دل اچھے دل والے لوگ ہیں، تو ان کو فوراً دوسروں کی یاد ستانے لگ جائے گی کہ وہ بھی تو کچھ ہمارے ساتھ آ رہے ہوں گے نا۔ حالانکہ مومن کو کسی کا غم نہیں لگے گا، کسی جہنمی کا غم نہیں لگے گا، صرف انہی کے لیے تھوڑا سا غم اللہ لگوائیں گے جن کے لیے سفارش کا حق دیا جائے گا۔ تو وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے ساتھ کچھ آنے والے تھے، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، اے اللہ کچھ ہمارے بھائی تھے جو ہمارے ساتھ نمازوں میں شامل تھے، روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ ہی معاملات کرتے تھے، اے اللہ وہ تو اب ہمارے ساتھ نہیں آ رہے، تو ہمیں ان کی یاد آ رہی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے وہ تو جہنم میں گر گئے، اللہ یاد رکھے تھے تو تمہارے ساتھ، نمازیں تو تم ان کی دیکھ رہے تھے، روزے تو تم ان کے دیکھ رہے تھے، ظاہری اعمال تو دیکھ رہے تھے، کچھ اندر کی باتیں تھی وہ ہمیں پتہ تھی، جو وہ مومنوں کی طرح نہیں تھے، کچھ ایسے ان کے کرتوت تھے جس کی وجہ سے آج وہ جہنم میں پاک ہونے کے لیے اپنے گناہوں کو جلانے کے لیے داخل ہو چکے ہیں۔ اس لیے جی سب سے پہلے تو ان گناہوں کی تلاش کریں جن کی وجہ سے بندہ اندر ہی اندر گناہوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہوتا ہے۔
اور ہمیں تو ایک فارمولہ سمجھ آیا ہے گناہوں کا. اگر آپ کو بتا دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا جس سے گناہ چڑھ جاتے ہیں، اگر اس سے بچا جائے تو گناہ نہیں چڑھتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم اپنی آنکھوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تم کہو کہ ہماری آنکھیں غلط استعمال نہیں ہوگی. کیسے دی؟ میرے نبی نے سچ ارشاد فرمایا. محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کو کس طریقے سے پتا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے جو آخر زمانے میں تو رہ بھی یہی گناہ جائے گا. آنکھوں والا، کیونکہ وہ میرے نبی تھے، آخر زمانے تک کے لیے نبی تھے، انہیں بہت کچھ بتا دیا گیا قرآن کے اندر، اور انہوں نے بہت کچھ پڑھا بھی دیا ہے قرآن کے اندر. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہارے سینوں کے اندر جو چھپی ہیں چیزیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے. تمہاری آنکھوں کی جو حرکت ہے نا وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اس لیے جی آنکھوں کی ضمانت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کون ہے جو ضمانت دیتا ہے؟ لیکن دھیان سے دینا. کچھ کے موبائل بھی خریدے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس موبائل کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دو کہ یہ ڈیوائس حرام ہے. 100 سال کے بعد تمہارے اوپر دقیانوس ہونے کے فتوے لگائے جائیں گے. اس لیے ملا ازم ترقی نہیں کر سکا نا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں کہ فلاں چیز یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، لاؤڈ اسپیکر حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے. حالانکہ یہ ویسے باتیں ہیں. ناکام معاشرہ اپنی ناکامیاں ہمارے ساتھ ڈالنے کے لیے یا امت کے اچھے طبقے پر اپنی ناکامیوں کا اثر ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہر گناہ کے مخالف ہوتے ہیں. اس موبائل کی ڈیوائس یہ تو لوہے کی بنی ہے، اس سے کون دشمنی کرتا ہے، لیکن اس کے ناجائز استعمال نے اتنا کر دیا ہے کہ گھروں کی دیواریں بھی گرا دی. اب گھروں کی دیواریں بنانے کا کیا فائدہ؟ جس فائدے کے لیے دیواریں بنائی گئی تھی وہ فائدہ تو اب نہ رہا. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف روایات میں مختلف چیزیں آئی ہیں لیکن ان ساروں میں آنکھ کا ذکر ضرور ہے. اس لیے کہ میں صرف ایک ہی چیز بتا رہا ہوں. اگر آپ اس پر ضمانت دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خواص کون کون بنتا ہے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. بہت تھوڑے ہوں گے لیکن ہوں گے صحیح انشاءاللہ خواص میں سے. تو کہہ دو کہ ہم نے اقامت الدین کا مجاہد بننا ہے، کہو انشاءاللہ. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سپاہی بننا ہے انشاءاللہ. ہم نے صحابہ قیمتی خون بہا گئے، کیا ہم اپنا کمزور خون نہیں بہا سکتے؟ تو انشاءاللہ ہم اپنا خون بہانے والے ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ برکات دے دیں گے جی، خواص بنیں گے. بس اللہ سے مدد مانگے نا کہ اللہ دنیا کے نکلنے یہود و نصارہ ان ساروں نے ہمیں گناہ کی طرف لانے کی ہر سہولت آفر کر رکھی ہے. اے اللہ ہمارے لیے نیکی کا سفر آسان فرما. جس طرح کہ انبیاء کی دعا ہوتی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ جتنی نعمتیں تو نے ہم پر کی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرنا. جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، آنکھ دی ہیں، کان دی ہیں، جسم دی ہے، صحیح و سالم اور صحت والی زندگی دی ہے، اللہ اس کی قدر بندی ہے اسی کی توفیق نصیب فرما اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرنا. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ تو ہم روزے رکھنے والے ہوں، نمازیں پڑھنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں اور کچھ اتنے گندے کرتوت ہوں جس کا پتہ اللہ کو ہے. پھر آٹو سسٹم لگا ہوگا پلسرات پر، وہ خود بخود ایسے گناہوں کو فوراً مانیٹر کر لے گا کہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے، لہذا اس کو کھینچو اور کاٹ کر جہنم میں پھینک دو. اللہ یاد. تو پھر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ان کی سفارش قبول کی جائے گی، کی تو جائے گی. ایک دن ہم نے بیان کیا جمعہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کریں گے، بہت سارے لوگ جہنم سے نکل آئیں گے. دوسرا سجدہ کریں گے پھر نکل آئیں گے بہت سارے لوگ جہنم سے. سفارش ہوگی، اللہ کے نبی ہر سجدے کے بعد سفارش کریں گے تو بہت سارے لوگ جہنم سے نکلیں گے. حتیٰ کہ تیسرے سجدے کے بعد تو بہت مشکل ہے کوئی رہ جائے. تو باہر ایک کوٹری بھی تقریر سن رہا تھا، بیٹھا تھا، جمعہ پڑھنے نہیں آتا، مانگنے کے لیے آتا تھا. تو اس نے کہا جی
کہ بس کسی سجدے سے تو ہم بھی نکل جائیں گے. بات تو اس کی ٹھیک ہے جی، ہمیں پیغام اس کا ملا تو ہم نے پھر اگلے دفعے پر مزید تشریح کر دی. ہم نے کہا ایک بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کسی سجدے سے نکل آئیں گے، پہلے سے نہ صحیح تو دوسرے سے نہ صحیح تو تیسرے سے، لیکن یہ تو پتہ ہونا کہ پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا عرصہ ہے. رہ لو گے 2 دن جہنم میں، کیا خیال ہے؟ اللہ یاد باللہ کہیں فاصلہ لمبا نہ ہو، یہ تو اللہ کو پتا ہے. لہذا ایسی چیزوں کے بارے میں بھی ان چیزوں کی طرف انتظار میں بیٹھ کر گناہ کرتے رہنا، یہ بھی تو شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ یاد باللہ. تو فرمایا وہ لوگ کہیں گے اے اللہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے تو نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ایمان فاخرجوه. فرمایا جائے گا اچھا جاؤ اور جس کے دل میں ایک رتی برابر بھی ایمان ہے نا، اسے بھی باہر نکال کر لاؤ. فیخرجون من عرفوا، بس جس کو پہچانتے جائیں گے اس کو نکالتے جائیں گے، کیونکہ اس کا عقیدہ تو ٹھیک تھا، کم از کم اتنا تو معلوم ہوگا عقیدہ تو اس کا ٹھیک تھا، باقی اعمال اس کے نہ ہونے کے برابر تھے. مثقال ذرہ ہے نا، یعنی آخر درجے کا چھوٹا سا، اس کے ساتھ ذرہ بھر بھی اعمال نہ لگے ہوں گے. جس کے ساتھ اعمال لگے ہوں گے وہ تھوڑا سا موٹا ہوگا، تھوڑا سا زیادہ ہوگا. وہاں چیزیں آراز کے قبیل سے ہیں اگرچہ، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں آراز کو اعیان بنا کر سامنے کر دیں گے. جو اللہ دنیا میں آراز کو اعیان بنا سکتا ہے. دیکھیں بجلی عرض ہے، یہ دیکھنے میں محسوس ہونے میں نہیں آتی، لیکن جب تار لگاؤ تو چنگا بھلا محسوس ہو جاتا ہے. تو یہ تھی تو عرض، لیکن عین بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہاں بھی قادر ہیں آراز کو اعیان بنا کر سامنے لائیں گے، تو وہ پہچان لیا جائے گا. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے نا، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے نہ سچا سمجھو نا تو پھر یہ آیت تو پڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. چھوٹی سی بھی نیکی ہونا اللہ اس کو بھی دگنا کر کے لائیں گے. بس جو اس کے بعد تو سفارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ. انبیاء سفارشیں شروع کر دیں گے، ملائکہ سفارشیں شروع کر دیں گے، جی فرشتوں نے بھی سفارشیں کرنی ہیں انشاءاللہ. اس لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تم. یہ دائیں طرف والوں کو. اب دائیں طرف جو بھی ہے جنوں انس یا ان میں سے ملائکہ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ سلام، ان کی بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ سفارش کے اہل ہو جائیں گے. اگر انہوں نے دیکھا فرشتے دعا بھی کرتے ہیں، حاملین عرش آج بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. حاملین عرش یہ وہ فرشتے ہیں الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. جو حاملین عرش اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ مومن اتبعوا سبیلک، جو اللہ تعالیٰ کے راستے والے تو ہیں نا، پھر ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں راستے میں چلتے ہوئے، بندہ کئی اتار چڑھاؤ کر بیٹھتا ہے، کمزور جو ہوا جی، ناقص جو ہوا بندہ، تو پھر فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح دن قیامت میں فرشتے ان کے لیے دعا شروع کر دیں گے اور سفارشیں کر رہے ہوں گے. کوئی ایسے ہوں گے جو فرشتوں کی سفارشوں کی وجہ سے نکل رہے ہوں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو انبیاء کی سفارشوں سے نکل رہے ہوں گے. حدیث میں ایک لمبا واقعہ آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس وقت بھی کی جائے گی جب میدان محشر میں ہوں گے، حساب کتاب شروع کرنے کی درخواست ہوگی، لیکن اس وقت بھی سفارش ہوگی جب حدود جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، پل صراط کو گزار کر آ جائیں گے. حتیٰ کہ وہاں پر حفاظ کرام ان کی بھی سفارشیں کی جا رہی ہوں گی. جس طرح کوئی جیل کا قیدی
جیل سے نکلتا ہے نا تو باقی قیدی اس سے حال احوال پوچھتے ہیں بھئی کیسے جا رہے ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ جی فلاں بندہ تھا اس نے میری طرف سے فدیہ دیا ہے، یا فلاں بندہ میری سفارش کر رہا ہے، یا فلاں بندے نے مجھے نکلوایا ہے۔ تو لوگوں کی طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھی اسی طرح کوئی باہر بندہ ہوتا وہ بھی ہمیں نکالتا۔ تو اسی طرح جب جہنم سے حافظ قرآن کے رشتہ داروں کو نکالا جا رہا ہوگا نا تو اس وقت بتایا جا رہا ہوگا آ بھائی تیری رہائی کا پروانہ آ چکا ہے۔ کیوں جی؟ کہ تیرے رشتہ داروں میں ایک حافظ قرآن تھا، اس نے تیری سفارش کی ہے۔ اب باقیوں نے دیکھنا ہے کاش ہمارے خاندان میں بھی کوئی حافظ قرآن ہوتا، وہ بھی ہمارے لیے سفارش کرتا۔ بس دعا کریں ہم حافظ قرآن ایسے بن جائیں جو دوسروں کے لیے سفارش کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی سفارشیں کر رہا ہو، اللہ یعوذ باللہ، پھر ہمارا کیا بنے گا جی؟ پھر تو قرآن پاک کی ہم نے کوئی قدر نہ کی نا، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو دیکھا جی بڑی بڑی ڈگریوں والے اس دن سفارشیں کرنے ہوں گے، اور وہ ڈگریاں کون سی ہوں گی؟ جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہیں، یہ وہ ڈگریاں ہوں گی۔ مومنین سفارشیں کریں گے، مومنین درجہ بدرجہ لوگ آئیں گے سفارش کریں گے، لیکن سفارش کرنے کے لیے الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، شرط ہوگی رحمان کی طرف سے پہلے اپروول ہو، یعنی اللہ کی طرف سے پہلے اجازت ہو کہ تو فلاں کے لیے سفارش کر سکتا ہے، اجازت بھی ہو اور ساتھ جملوں کی بھی اجازت ہوگی۔ ورضی له قولا، جتنی گفتگو کی اجازت دی جائے گی اللہ کے حضور اتنی گفتگو کرنی پڑے گی، اس سے زائد جملہ بھی بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ساتھ شرط لکھی ہوگی الا من شہد بالحق، اسی کے لیے سفارش کر سکتے ہو جس کے عقیدے کا تجھے پتا ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، حق کی گواہی اس نے دنیا میں دی تھی، مشرک اور کافر نہیں تھا، تو بس پھر اس کے لیے تم سفارش کرو۔ وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا، کوئی بڑھ چڑھ کر گفتگو نہیں کرے گا۔ وقال صوابا، صحیح گفتگو، سالم گفتگو، صواب گفتگو کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت ملے گی۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ آخری سفارش ہوگی، فرمائیں گے بقیت شفاعتی، اب میری اپنی سفارش باقی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو سفارش سے تعبیر کر رہے ہیں، اپنی خصوصی رحمت کو، جس کے بارے میں اللہ کو ہی صرف پتا ہے کہ جہنم کے فلاں پہاڑ کے فلاں پتھر کے نیچے ایک بندہ پڑا ہوا ہے جس نے نکلنا ہے، اب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں پہچان پا رہا، کیونکہ ہے یہ اتنی ایسی جگہ پر مکان ضیقا، اتنی تنگ جگہ پر گرا ہوا ہے کہ اسے کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ آپ نے بڑے بڑے پہاڑ صحرا دیکھے ہوں گے، پھر صحراؤں میں پہاڑ دیکھے ہوں گے، صحراؤں کے پہاڑ اور خطرناک ہیں، ان کے اندر ایک ایسی وادیاں آ جاتی ہیں، بندہ گرے کئی کلومیٹر زمین کے نیچے پھنستا چلا جاتا ہے اور پتھروں کے درمیان پھنس کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اوپر سے گزرنے والوں کو پتا ہوتا ہے کون پھنسا ہوا ہے اندر، اور وہ تو جہنم ہوگی، جہنم کے اندر وہ پھنسا ہوا ہوگا۔ اللہ کریم فرمائیں گے اس کا عقیدہ تو ٹھیک تھا لیکن کسی بھی سفارش سے نکال نہیں پا رہی، کیونکہ کوئی اسے پہچان نہیں پا رہا، صرف اللہ کو ہی پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ آگ سے اپنے رحمت کی کوئی مٹھی بھریں گے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، پھر جنت کے دروازوں پر ایک نہر جاری ہوگی، جہنم سے نکال کر ان کو نہروں میں ڈال دیا جائے گا۔ یقال له ماء الحیات، اس کو ماء الحیات سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی آب حیات کا چشمہ، وہاں پر انہیں غسل کرنے کا حکم ہوگا۔ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، جس طرح آپ نے نالوں کے ارد گرد آپ نے گھاس کو اگتی ہوئی دیکھی ہے نا، اسی طرح وہ آب حیات کے چشموں سے نکل رہے ہوں گے، جس طرح ابھی پیدا ہو رہے ہیں، ابھی اگ رہی ہیں، ان کے جسم بن رہے ہیں، ان کے چمڑے بن رہے ہیں۔ تو فرمایا پھر اس کے بعد جنت میں اس انداز میں داخل ہوں گے کہ جس طرح کے کأنہم اللؤلؤ، گویا کہ وہ چمکنے والے موتی ہیں۔ فیجعل فی رقابہم الخواطیم، البتہ ان کے جو
پریشانی کی وجہ سے ان کو جنت میں کوئی نہیں جانے دے رہا تھا نا، لیکن ان کے لیے آج ایک باقاعدہ تمغہ ان کے گلوں میں لٹکایا جائے گا اور ان کو باقاعدہ طور پر یہ ہار اور تمغے پہنا کر جنت میں داخل کریں گے۔ فیقول اہل الجنہ، ان تمغوں کی وجہ سے اہل الجنت ان کو پہچان پائیں گے کہ ہؤلاء عتقاء الرحمن، یہ وہ خاص لوگ ہیں جو صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں آئے ہیں، ان کو اور کوئی پہچان سکنے والا نہیں ہے۔ ادخلهم الجنہ بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه، یہ وہ لوگ تھے کوئی عمل ہی انہوں نے نہیں کیا تھا، اللہ یاد باللہ، کوئی خیر تک انہوں نے نہیں کی تھی، بڑے عرصے کے بعد یار اللہ کے علاوہ انہیں کوئی جاننے والا نہیں تھا، ان کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ قصہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس واقعے کے بارے میں یہاں سورۃ القلم التوصیفات الالہیہ، آپ کو اس کو عنوان یاد ہوگا، اس کے اندر کس بہتر طریقے سے توصیف کی گئی ہے ان لوگوں کی جو کم از کم سجدہ کرنے والے تو تھے، قد کانوا یدعون الی السجود، لیکن آج سجدہ نہیں کر رہے۔ ساتھ کی تجلی جب ہوگی، اللہ تعالیٰ کشف ساتھ کریں گے، اللہ کو معلوم ہے وہ کس طریقے سے کشف ساتھ ہوگی، تو وہاں پر سجدہ ہوگا اور اس وقت سب سے پہلے اپنے اللہ کو دیکھ کر ہی سجدہ ہوگا۔ تو یہ پچھلے درس میں وعدہ کیا تھا نا کہ وہ واقعات شروع ہو رہے ہیں جس میں جہنم کے داخلے کے کچھ واقعات قرآن بیان کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا، کس طریقے سے داخل ہوں گے، وہ پل صراط کو بچھایا جا رہا ہوگا۔ پل صراط کب بچھایا جائے گا، اس لیے آپ کو اتنی لمبی چوڑی حدیث سنائی جو بخاری شریف میں موجود ہے کتاب التوحید کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے سارے جنتی تقسیم ہو رہے ہوں گے، جہنمی تقسیم ہو رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو جہنم پہ گرنے کے واقعات آئیں گے، دروازے سے داخل ہونے پہ جو واقعات قرآن بیان کرتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔